قربانی کی شرائط۔ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط: نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 ایام قربانی میں مقیم ہونا۔ قربانی کے دن 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن قربانی کے، ان دنوں کے اندر مقیم ہونا شرط ہے۔ اگر سفر میں ہوگا، سفر شرعی میں، تو قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 ایام قربانی میں بقدر نصاب مال، یعنی روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد غیر تجارتی ساز و سامان کچھ بھی ہو، اس کا مالک ہونا۔ یعنی قربانی کا جو دن ہے 10، 11، 12، ان دنوں کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ انسان نصاب کی مقدار مال کا مالک ہے یا نہیں۔ اگر مالک ہے اور وہ قرضے سے خالی ہے اور اس کی ضروریات زندگی سے خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا سبب وجوب ایام قربانی ہے، یعنی قربانی تو واجب ہے لیکن کریں گے کب؟ تو قربانی کے دنوں میں کریں گے، 10 یا 11 یا 12 کے اثر تک۔ بس جو شخص ایام قربانی کو اس حالت میں پائے گا کہ اس میں قربانی کے وجوب کی جو شرطیں اوپر بیان ہوئی ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور ایام قربانی سے قبل پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بھی مالدار ہے اور عورت اس کی بیوی بھی مالدار ہے، لیکن ایک کی طرف سے قربانی کر دی اور دوسری کی طرف سے رہ گئی، تو گنہگار باقی رہے گی یا باقی رہے گا؟ جتنے بھی لوگ گھر کے اندر صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کے نام کی الگ قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر ایک مرتبہ باپ کی طرف سے کر دی، دوسرے سال ماں کی طرف سے، یا ایک مرتبہ شوہر کی طرف سے، ایک مرتبہ بیوی کی طرف سے، جبکہ ہر سال ہر کوئی صاحب نصاب ہے تو ایسے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ ہر سال جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی الگ متعین طور پر واجب ہوگی۔ نابالغ بچہ یا دیوانہ شخص، اوپر بات یہ آ گئی کہ بالغ پر قربانی واجب ہے، اگر نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں یا اس کی ملکیت میں بہت پیسہ ہے، اس کے باوجود بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان کے ماں باپ جو اس کے ولی، ذمہ دار، سرپرست ہیں، ان پر بھی ان کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہوتا، لیکن اگر اپنی کرنے کے بعد اپنے بچوں کی بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ثواب مل جائے گا، بہتر ہے۔ اہل خانہ یعنی گھر والے اور اولاد کی طرف سے بلا اجازت قربانی، اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے قربانی کر دی تو کیا حکم ہے؟ اگر باپ کا معمور اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر سال اپنے گھر والوں اور چھوٹے بڑے سب بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو پھر ایسا کرنا درست ہوگا، استحساناً سب کی طرف سے قربانی ہو جائے، خواہ اہل خانہ نے باقاعدہ طور پر اجازت دی ہو یا نہ دی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی واجب تھی اور قربانی اس کو کرنی بھی تھی، لیکن قربانی سے قبل وفات پا گیا، دنیا ہی سے چلا گیا، تو جس شخص پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے دن شروع ہونے سے پہلے نہیں، قربانی کے ایام میں وفات پا جائے، قربانی کے دن شروع ہو گئے 10 تاریخ کو یا 11 کو یا 12 کو، ایام قربانی کے اندر وفات پائے اور ابھی اس نے قربانی نہ کی ہو تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا، اس کی قربانی ختم ہو جائے گی، اس پر کوئی مطالبہ نہیں۔ قربانی کے دن چل رہے تھے، انہی میں وہ وفات پا گئے، لہذا اس پر قربانی کی وصیت لازم نہیں ہوگی اور نہ اس کے ولی کو اور اس کے وارثوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص ایام قربانی گزرنے کے بعد وفات پائے، قربانی نہیں کی، تو وفات سے قبل اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا یا اس کی وصیت کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے قربانی اس پر واجب ہے لیکن اس نے قربانی نہیں کی، قربانی کے دن نکل گئے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ بکری کی قیمت کا صدقہ کرے غریبوں میں، یا اس کی وصیت کر کے جائے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو چاہیے کہ اس کی جانب اس پر قربانی واجب ہو گئی تھی اور دن بھی نکل گئے تھے، قربانی اس سے ساقط نہیں ہوئی تھی، اس کی طرف سے قربانی کریں۔ یہ مسائل ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی قربانی کے عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی سہولت عطا فرمائے، پریشانیوں سے دقتوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک